پر اللہ کا جلوہ نظر آئے، اگر اللہ کا جلوہ پہاڑ میں دکھائی دے سکتا ہے تو ذات مصطفیٰ میں کیوں نہیں دکھائی دے سکتا؟ جبل کوہ طور قرآن نہیں ہے، بخر موسیٰ صاحب صرف پہاڑ کو دیکھا تو نبوت اس کتاب نہ لا سکی نا ہے بھئی؟ کس چیز کو دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کے تجلی کو دیکھا، وہ تجلی جو پہاڑ پہ پڑی تھی۔ اب سننا بھئی، معراج پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے آئے نا واپس، چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں نا، پوچھتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امت کے لیے کیا تحفہ ملا؟ سرکار فرماتے ہیں، سننا بھئی، سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے 50 نمازیں عطا فرمائی ہیں، 50 نمازیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے پیارے حبیب، 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، تو اب کیا کرنا ہے؟ عرض کی کہ حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، تخفیف کا سوال کریں، کمی کروائیں، کچھ کم کر دی جائیں۔ سرکار ایک مرتبہ گئے، کتنی نمازیں کم ہوئی؟ 5، ٹھیک ہے نا بھئی؟ پھر سرکار آئے تو پھر پوچھا تو سرکار نے فرمایا 45 ہیں۔ پھر کیا کہا کہ 45 بھی بہت زیادہ ہیں، پھر جائیں۔ پھر سرکار جاتے ہیں، 5 کی کمی پھر ہوتی ہے، تو یہ سرکار کا آنا جانا کتنا مرتبہ ہوا بھئی؟ ہر مرتبہ 5 نمازیں معاف ہوئی، 9 مرتبہ ہوا، 9 مرتبہ ہوا۔ اب یہاں پر میں نے 2 باتیں عرض کرنی ہے یہاں پر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا امر، کوئی اللہ تعالیٰ کا امر منسوخ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ امر زمین پر آ نہ جائے، زمین پر آ نہ جائے، اور زمین پر آنے کے بعد اس کو عملی طور پر اپنایا نہ جائے۔ اللہ رب العزت کوئی حکم دے کر واپس نہیں لیتا، واپس تب لیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ زمین پہ اترے، پھر اللہ کے بندوں میں سے کچھ نے اس پہ عمل کیا ہو، پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس حکم کو منسوخ کرنا تو منسوخ فرماتا ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ 50 نماز کسی نے پڑھی تھی؟ 50 نماز ابھی تو راستے میں آ رہے ہیں نا سرکار، بات سمجھو، ابھی تو سرکار راستے میں ہے، نہیں بات سمجھے۔ 45 نمازیں زمین پر آنے سے پہلے، عملی طور پر اپنانے سے پہلے اللہ نے منسوخ فرمائی ہے، نہیں فرمائی؟ نہیں بات سمجھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا دستور کیا ہے کہ جب کوئی حکم نازل فرمائے اس حکم کو اس وقت تک واپس نہیں لیتا جب تک وہ زمین پر نافذ نہ ہو جائے، زمین پہ آئے نافذ ہو، پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس حکم کو اٹھا لے، اس کے بدلے کوئی اور حکم دے دے۔ پر نماز کا معاملہ ہے بھائی، اس کے الٹ ہے بھائی، یہ ہے اختیار مصطفیٰ، یہ ہے اختیار مصطفیٰ ہے بھائی، کہ اللہ رب العزت نے اپنا قانون ہی بدل دیا، اپنا قانون بدل دیا، چونکہ ذات مصطفیٰ یہ چاہ رہی ہے کہ نمازیں کم ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا قانون ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز کو میں فرض کروں وہ زمین پر ابھی پہنچے نہ وہ حکم
میں اس کو پہلے منسوخ کر دوں، یہ آدم سے لے کر اب تک مثال ہی نہیں ملتی۔ بات سمجھیے نا۔ اور یہاں 45 نمازیں جو معاف کر رہا ہوں، فرضیت ان کی منسوخ کر رہا ہوں، اے پیارے حبیب یہ صرف آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے۔ ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کو تو دیکھ نہ سکے، یہاں محمد کی ذات کو 9 مرتبہ دیکھ رہے ہیں۔ نہیں بات سمجھے، 9 مرتبہ دیکھ رہے ہیں۔ جو ذات اللہ تعالیٰ کی صفات کا نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اللہ کی ذات کا بھی مظہر عدم میں، جس ذات کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کے صفات نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی دکھائی دے رہی ہے، اس ذات کو دیکھ رہے ہیں۔ اب کتنی مرتبہ بے ہوش بھی، اب سمجھنا میری بات، بے ہوش بھی نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کو دیکھا تھا، وہ عالم اور تھا، وہ عالم اور تھا، یہ عالم اور ہے، یہ عالم اور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کو جب دیکھتے ہیں، عالم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، عالم دنیا فانی ہے۔ اس وقت جناب موسیٰ جو نگاہ رکھتے تھے وہ نگاہ فانی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام گئے عالم دنیا سے عالم برزخ میں، جب عالم برزخ میں گئے تو ان کی حیات بدل گئی، ان کی حیات بدل گئی۔ جب حیات بدلی، نگاہ بدلی، جب نگاہ بدلی، جو نگاہ کوہ طور کو نہ دیکھ سکی وہ محمد کے جلوے دیکھ رہی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے ہے جیسے اس دنیا کے اندر ہم میں سے کوئی بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ بیداری کے عالم میں، بیداری کے عالم میں، جنت کے اندر ہم سب جب جنت میں جائیں گے تو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ ہے بھائی، جو آج نہیں دیکھ سکتے کل جنت میں دیکھیں گے، جنت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جو نظر ہوگی وہ بقا والی نظر ہوگی، بقا والی نظر ہوگی، وہ عالم بدل جائے گا۔ جب عالم بدل گیا تو اس کا حکم بھی بدل گیا۔ حضرات محترم، انا انزلنا، بے شک ہم نے اس کو اتارا۔ بس میں اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ انا انزلنا، بے شک ہم، والکتاب المبین، مجھے قسم ہے کتاب مبین کی، مجھے قسم ہے کتاب مبین۔ قرآن پاک کا ایک وہ حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا۔ قرآن پاک کا ایک وہ حصہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر ظاہر فرمایا، وہ کتاب مبین ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حامیم کے اندر، حامیم کے اندر اس وحی خاص کی قسم اٹھائی، چونکہ وحی خاص بھی تو کلام الہی ہے۔ والکتاب المبین کے اندر جو کتاب کا حصہ واضح ہے، اللہ رب العزت نے اس کی بھی قسم اٹھائی۔ مجھے قسم ہے کتاب مبین کی، مجھے قسم ہے روشن کتاب کی۔ انا انزلنا، بے شک ہم نے اس کو اتارا، یعنی اس کتاب مبین کو۔ ٹائم کو زیادہ کریں گے۔